ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، کہ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اس سے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 16 تاریخ کو کنگ سلطان صاحب جو سلمان صاحب ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور بہت ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آ رہے ہیں ان کے ساتھ، تقریباً 1200 لوگوں کو مطلب ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں کمپنیز کی بڑی بڑی کمپنی کے CEOs بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، سرکاری ملازم بھی ہیں، سفارتکار بھی ہیں۔ مطلب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے موقع ہے کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن سعودی عرب سے پاکستان آیا ہو۔ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ ایک لازوال رشتے سے منسلک ہے۔ سعودی عرب واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان 47 میں، اور جب سے لے کے آج تک وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہمیں کبھی تیل مفت دیتے ہیں، کبھی ادھار دیتے ہیں، کبھی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ہمیں کھل کر ایڈ بھی دیتے ہیں۔ ہم بھی ان کے ساتھ بڑا مطلب یہ ہے کہ کوآپریشن کرتے ہیں ان دی فارم آف سینڈنگ آور ٹروپس ٹو سعودی عرب۔ ہمیشہ ہم نے جو ہماری 2 ہولی ماسک ہے سعودی عرب میں، اس کی حفاظت کے لیے جب بھی وہاں سے ہمیں کال آتی ہے اور ہم نے ہمیشہ اس کو لبیک کہا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ٹروپس وہاں پہ اسٹیشن رہتے ہیں، اور یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، بائیلیٹرل ریلیشن کی زیادہ مثال ہے۔ پاکستان چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن پچھلے چند عرصے سے، کچھ سال سے ہمارے اور ان کے تعلقات میں ایک جھول آیا ہوا تھا، اور الحمدللہ وہ جھول جو ہے میرا خیال ہے ختم ہو چکا ہے۔ ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت نے جو فارن پالیسی پہ جو اقدامات اٹھائے ہیں، دے آر ریئلی ویری ویری اپریشیبل۔ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ پاکستان نے مطلب ایز اے ساورن اسٹیٹ بیہیو کیا ہے، اور ٹرمپ جیسے لوگ جو ہے سپر پاور کے پریزیڈنٹ، جب وہ کہے کہ جی آپ ہماری مہربانی کر کے ہماری مدد کریں، اسسٹ کریں، اس سے بڑا اور کیا مطلب اپریسیشن جا سکتی ہے پریزنٹ گورنمنٹ کو۔ وہ کہتے ہیں نا جی وہ محاورہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، تو یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے بات کی ہے۔ سعودی عرب کا دورہ کیا انہوں نے، پھر ترکی بھی گئے، چائنا بھی گئے، ملیشیا بھی گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ہی فارن افیئرس کے اوپر بہت اچھی پیش رفت ہے، لیکن ہمارے ہاں جن لوگوں نے کالی اینکیں پہنی ہوئی ہیں ان کو تو کیڑے نکالنے ہیں۔ ان کو ہر چیز میں برائی نظر آتی ہے، چاہے وہ اچھا ہی کام کریں برائی نظر آتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو پولیٹکس نہیں کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد صاحب کا بیان آیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو گند پھیلا ہوا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آئندہ ہفتے میں انہوں نے کہا کہ کچھ گرفتاریاں بھی آئی ہیں۔ یہ اس کو فریڈم آف اسپیچ کہنا، ہر چیز کی فریڈم نہیں ہے، فریڈم وتھ سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آپ ہر ایک کی بیٹھ کے صبح شام کریکٹر اسیسینیشن کریں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو کیوں بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، اس کا بھی حق پہنچتا ہے کہ آپ کو گالی دیں۔ آپ ٹھیکیدار نہ بنیں، اور اس کے اندر ہی آپ رہیں اپنے گریبان میں۔ ہمیں ہر ایک کو مجھے بھی، سب کو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو جھانکنا چاہیے کہ کیا ہمارے جو ایکشنز ہیں کیا وہ جسٹیفائڈ ہیں، کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ صحیح ہیں، کیونکہ ہمیں ایسی بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی۔ IMF جو ہے وہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے ہم سے کچھ لینا ہے
ابھی تک تو ہم نے ہاتھ کھینچا ہوا ہے روکا ہوا ہے. تو پھر آپ کو بجلی کا بل جو ہے وہ 30% کم از کم آپ کو بڑھانا پڑے گا. تو یہ تو بجلی کا بل تو بجلی بن کر ہی گر پڑے گی عوام کے اوپر. اب دیکھنا ہے حکومت اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاتی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ طالبان اور یو ایس فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر آ کر اپنا بات چیت کا آغاز کریں گے. ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس میں شرکت متوقع ہے. ظاہر ہے ان کو ملاقات ہوگی. تو یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے تاکہ افغانستان میں یہ امن کی طرف کی یہ بہترین راہ ہے جو ڈائلاگ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ فضل الرحمان صاحب ایز یوزل آپ کو پتہ ہے نا، مچھلی جب تالاب کے باہر ہو تو وہ تڑپتی ہے. اس دفعہ وہ اسمبلی سے باہر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اوٹ پٹانگ قسم کے آپ بیانات ان سے سننے ملتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے جی نواز شریف اور آصف زرداری کو ایکسکیوز می سی پیک کی سزا دی جا رہی ہے. سی پیک ان کا پروجیکٹ تو نہیں ہے، پرانا پچھلا 30 سالوں کا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بات کریں. بزرگ ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، اس طرح کی باتیں زیب نہیں لیتی. اصل میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس میں بھی ہے خامیاں ہیں، بالکل ہر ایک میں خامیاں ہوتی ہیں. کچھ وزراء کی طرف سے غلط قسم کے بیانات آتے ہیں، وہ نہیں آنے چاہیے. ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے. کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ ترقی کی طرف گامزن ہے. اور ابھی جو $7 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی اس سے تو یقیناً پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے آج ہم تمام باتوں پہ بات کریں گے. ہم نے بلایا ہے سینئر تجزیہ کار، اخبار کے ایڈیٹر ہے، اینکر پرسن ہے، ہمارے پروگرام میں میری ہمیشہ بات رکھتے ہیں اور اپنی تمام مصروفیاتیں ترک کر کے پیش ہو جاتے ہیں ہماری عدالت میں. سو ویلکم مبشر میر صاحب. تھینک یو آپ سر. کی جانی پہچانی شخصیت تھینک ہے. یو سر. تھینک یو. تو جیسے میں نے اپنے انٹرو میں تھوڑا سا بریف دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں سلمان صاحب، محمد بن سلمان جو ہیں ولی عہد جو ہیں سعودی عرب کے، وہ ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن پاکستان آیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. فائنینشیل ایڈ بھی دیتے رہے ہیں، تیل کے ساتھ سے بھی دیتے رہے ہیں، کنسیشن دیتے رہے ہیں. آپ ان کے دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ کے انٹرو میں بھی سوال بھی بڑے ہوتے ہیں، جواب بھی بڑے ہوتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں اور کئی چیزیں آپ بین السطور بھی کہہ جاتے ہیں. یہ بھی بڑی ہوتی ہے اور آپ کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس الفاظ کے زیر و بام میں بھی بڑے جو ہے نا وہ گنجائش ہوتی ہے. بہت بہت بہرحال بڑی محبت آپ یاد کرتے ہیں اور مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور کچھ نہ کچھ ایک چیز جو ہے نا سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. سعودی عرب کا تو آپ کو پتہ ہے ہماری ایک جو، میں تو اس کو زیادہ اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ تقریباً 1.5 ملین پاکستانی وہاں روزگار کے لیے موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کی جو ہائیسٹ اور ہائیسٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو آپ کا ریمیٹنس کا میجر پورشن وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے، وہ وہیں سے آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ تو انڈاؤٹیڈلی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں کے ہاسپٹلس کی بات کریں تو ہمیں پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، نرسنگ، یہ سارا پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی ہیں جی. اور وہ پریفرڈ پاکستانی. ٹھیک ہے، تو ایک پریولیج تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ حاصل ہے کہ ہمارے لوگ جو اوورسیز جو روزگار حاصل کرتے ہیں اور وہ ریمیٹنس پاکستان کے اکانومی کا حصہ بھی بنتی ہیں وہ فرام سعودی عربیہ. بس پھر یہ بات صحیح ہے کہ جو اکنامک ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں آپ کو دونوں طرف چیزیں چلتی ہیں. ظاہر کچھ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے آپ نے ٹروپس کا ذکر کیا، یقیناً وہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اس میں پاکستان کی ایک اتھارٹی کو تسلیم کیا جاتا ہے. پاکستان کی آرمی کی ٹریننگ ہو یا پروفیشنلزم ہو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا، اگرچہ اور بھی آرمیز ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اس وقت تو 39 کنٹریز جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. لیکن یہ جو بڑی اہم بات ہے وہ کیا تھی کہ ہماری ان کے ساتھ جو بزنس ریلیشن شپ تھے یہ تو تھا کہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا. ہاں بالکل صحیح. لیکن جو ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے پورشن بہت کم تھا بھی. آپ دیکھیں نا $7 بلین سر. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ماضی کی
اتنی اچھی اکنامک ڈپلومیسی ہوئی نہیں ہے کہ ہم وہ لے نہیں جو سکے, کہ اس طرح اس دفعہ ہم وہ لے نہیں سکے ہاں، تھے. اچھا آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ تو بڑے اچھے انہوں نے پروجیکٹس جو ہیں وہ سائن کیے ہیں. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک تو انڈسٹری کے حوالے سے, لیکن ہم ان کے خریدار بھی ہیں, تو بزنس کے اندر جو ٹریڈ بیلنس ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھا. لیکن ایک اور بات بھی ہے میر صاحب, ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کک بیک میں بلیو نہیں کرتی. وہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا, اس میں بعد میں آؤں گا. پہلے ہم ذرا اس کی پروفیشنلی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھ لیں کہ جو آپ کا ٹریڈ بیلنس ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ آپ آئل لیتے ہیں تو وہ بہت بڑی مقدار میں آتا ہے اور اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ پھر میں بات کروں گا جو اکنامک ڈپلومیسی ماضی میں رہی ہے پاکستان کی, جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں ود سعودی رائل فیملی. جی ہاں بالکل, اور اس کا ہم نے دیکھا بھی, اور وہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ اچھے تھے, یا پرویز مشرف صاحب کے بھی بہت اچھے تھے, ضیاء الحق صاحب کے بھی بہت اچھے تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی بہت اچھے تھے. لیکن بٹ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایک سعودی عرب کی ایک مارکیٹ جو ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ عمرہ کرتے ہیں پورا سال, اور پھر حج کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں, اور وہاں سے بے تحاشا شاپنگ ہوتی ہے. ہم بھی گئے ہیں, آپ بھی گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ گفٹ آئٹم کی جو مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے, جس میں چھوٹے چھوٹے آئٹم ہوتے ہیں, وہ اس میں جائے نماز بھی ہے, اس میں تسبیح بھی ہے, ادروائز بھی چیزیں ہیں. پاکستان کو اس میں شیئر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا تھی کہ ہماری اتنی یعنی کہ سمجھ لیں کمزوریاں تھیں, یا پتہ نہیں ہم کچھ اور قسم کے جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے وہ فائدے جو ہے اس کو زیادہ جو ہے نا انجوائے کرتے رہے ہیں. کہ اتنی بڑی مارکیٹ کو پاکستان کی کامرس منسٹری نے, یا پاکستان کی جو ذمہ داران رہے ہیں ماضی میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, انہوں نے وہ چیز وہاں سے حاصل ہی نہیں کی, وہ شیئر اپنا حاصل ہی نہیں کیا. اور کیا ہے وہاں پہ بنگلہ دیش کا شیئر ہے, وہاں پہ ٹرکی کا شیئر ہے, وہاں پہ پاکستان کے چائنا کا شیئر ہے. اور بٹ صاحب ایک اور چیز, حلال فوڈ. حلال فوڈ اس وقت دنیا میں بہت گرو کیا ہے اس بزنس سے. وہاں پہ ہمارا شیئر کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے پاس ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کے پاس وہ تو لا رہے ہیں, آئل ریفائنری لا رہے ہیں, یا وہ جو آپ کے کوئی سکھ یونٹ ہیں جو ابھی گورنمنٹ نے جو پیچھے گزری ہے مسلم لیگ نون کی, کچھ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ سکھ یونٹس ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں جو پروفٹ میں نہیں ہیں, شاید وہ ان کے سرمایہ کاروں کے آگے رکھے جائیں گے کہ جی آپ ان کے اندر اپنی دلچسپی ظاہر کریں. لیکن جو چیز ہم نے یہاں سے بھیجنی ہے, میرا خیال ہے یہ بھی رائٹ ٹائم ہے, ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. ان کے ساتھ بزنس کمیونٹی ایک بہت بڑے لیول پہ آ رہی ہے, اور ہائی لیول کی بزنس 9 MOU سائن ہوں گے, لیکن ان کی ابھی تفصیلات نہیں آئی ہیں. یہی چیزیں ہیں بالکل. سر یہ تو موسٹلی ہیں جو سمجھ لیں سرکاری سطح پہ ہیں, لیکن اس کے اندر جو اضافہ ہونا چاہیے, جو واقعی اکنامک ڈپلومیسی کی ایک بڑی اگزامپل بن سکتا ہے, کہ جب دونوں ملکوں کے بزنس مینوں کے درمیان جوائنٹ وینچرز ہوں. بالکل صحیح. میرا خیال ہے وہ اگر سٹیج حاصل کر لی جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو ٹائز ہیں, جو بزنس ٹائز ہیں, وہ ایک لانگ لاسٹنگ ہو سکتی ہیں. اس کے اندر دونوں طرف سے ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی کرپشن کی, میرا خیال ہے کہ کرپشن کے اوپر انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا سعودی عرب کی اپنی گورنمنٹ نے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ $107 ارب جمع کیے گئے ہیں. بالکل, جو اخبار میں اطلاع آئی ہے, بالکل آئی ہے. اطلاعات ہم نے انہوں نے بڑا اچھا سوفسٹیکیٹڈ وے اختیار کیا, سب کو پکڑ کے ایک ہوٹل میں رکھ دیا. سر یہ وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوٹل نظر آتا ہے, باقی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے, اس لیے ہمیں باقی جو ہے نا پروسیس کا پتہ نہیں ہے کہ باقی کیا کیا انہوں نے, کہ لوگوں نے پیسے دیے. اور جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب گئے ہیں سعودی عرب, تو ان کی احتساب کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ نے احتساب میں, اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی غالباً دیا تھا کہ ہم احتساب کے حوالے سے جو آپ کی اچیومنٹس ہیں ان سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. میری ایک جو ہے نا معلومات یہ تھی کہ جو میں نے کچھ پڑھا, میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جمہوریت ہے سر نہیں, میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں جمہوریت پہ, آپ ابھی غصہ نہ ہوئیے گا. ایک چیز کہ خان صاحب ابھی تک جس ملک میں گئے ہیں, یہ انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے وہاں کے احتساب کے سسٹم کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کیا ہے. ملیشیا میں بھی کیا ہے, ٹرکی میں بھی کیا ہے, چین کا بھی یو اے ای بھی کیا ہے, چین میں بھی کیا ہے, حوالہ بھی دیا تھا.
تو یہ نہیں تو دیکھیں جرم تو اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس کو جڑ سے ختم کریں. اب یہ ہے کہ یہ ایک ہے کہ جو آپ کا ایک سسٹم ہے اس وقت پریویلنگ سسٹم ہے, کیا اس کے اندر اس طرح کی گنجائش تو نہیں ہے جو سعودی عرب کا آپ نے کہا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوٹل میں رکھنا, کئی طریقے ہیں جی, کئی اچھا. طریقے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے احتساب کے ادارے ہیں یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ بھائی سارے مل کے اس کے اختیارات کو کم کریں. میر صاحب پنجاب پولیس دے حوالے کر دیو 2 دن لئی کافی. جی 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 ہاں سر وہ پنجاب پولیس دے حوالے ہوئے نے کچھ بندے, انہوں نے کچھ نہیں بنے, لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ پنجاب پولیس انہی نے بھرتی کی ہوئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم میرٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, اور پک اینڈ چوز والی جو بات ہے وہ بھی درست ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بھائی آپ پہلے بنائیں نا, دیکھیں آپ کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے, نیب کے اندر لسٹ ہے میگا کرپشن کیسز, آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اس کے اوپر موجود ہے میگا کرپشن کیسز. بھائی کیس ٹو کیس جس کو آپ نے نمبر 1 صاحب اس کے اوپر تو ہم لوگ کافی بحث کر چکے ہیں کہ نیب کا جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹائم بار کوئی کیس جو ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ چلنا ہی نہیں چاہیے. سر دیکھیں نا, آپ نے دیکھیں, آپ کہیں گے جی آپ کی لسٹ کے اوپر جو نمبر 1 کیس ہے ابھی تک اس کو آپ نے کیا کیا ہے, 2 کو کیا کیا ہے, اور اگر ٹاپ 20 کیسز جو ہے نا ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کر لیا جائے. اصغر خان کا کیس کب کا ہے؟ 1990 کا, 90 کا ہے نا, ابھی 2018 19 آگے ہے نا, تو اب وہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی ہیئرنگ رکھی ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. میرا خیال ہے کہ جو چیز کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے جو سسٹم ہے اس کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت آگے پرابلم کیا آتی ہے کہ ہم ہر کام کے اندر تھوڑی دیر کے بعد بند گلی میں آ جاتے ہیں, ہر کام میں تھوڑی دیر کے بعد. کیوں کہ ہم نے ریفارمز نہیں کی اور ہم کرنا بھی نہیں چاہ رہے. اور نہیں سر, دوسری ریفارمز کی, جس سے ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا لوگ, یعنی کہ پارلیمنٹیرین بات کرتے ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز بات کرتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں خورشید شاہ صاحب ہے پارلیمنٹ, وہ تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ اس کے اندر جو احتساب ہے اس کو مزید آپ جو ہے نا وہ نرم کریں, ختم کریں, محکمہ ختم کریں. دیکھیں تو یہ کیا بات ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس طرح آپ, یہ فارمولہ درست ہے کہ مثلا اگر ملک کے اندر یہ آواز نکلتی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر کاروبار جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا, یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر احتساب کا عمل واقعی درست طریقے سے کرنا ہے تو پھر احتساب کے ادارے کو میرا خیال ہے ٹھیک کریں گے. وہ اختیارات کام کرنے کی بات نہیں ہے, اس کو زیادہ اس کے سسٹم کو بہتر کرنے کی بات ہے, کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تاکہ پہلی بات تو ایک اور بھی ہے نا, آپ دیکھیں جو آپ کو پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے, پولیس ریفارمز نہیں ہوئی ابھی تک کہ بھائی جو آپ نے ایک بندہ ہے اس کے خلاف FIR کٹواؤ, جو مرضی اس میں لکھ دو, جتنے مرضی لوگوں کے نام لکھ دو, جتنے مرضی لوگوں کو گرفتار کر لو. تو خود سسٹم کے اندر ایسی گنجائش موجود ہے جس سے بٹ صاحب یہ لگتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہری کا خود جو ہے نا اتصال کر رہی ہے. سب سے بڑی بات جو ہمارے سعودی عرب کے روح رواں اور کراؤن پرنس آ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جبکہ پاکستان ایک بڑے سویئر فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے. اس میں ایک چیز اور ہے, ایک تو اکانومی کا اس کا پہلو ہے جس پہ آپ نے بات کی, اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو افغانستان کی سچویشن ہے اس میں سعودی عرب کا بڑا براہ راست جو ہے وہ ایک عمل دخل بنتا ہے اور وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور تیسری بات ہے وہ اس ریجن کے حوالے سے ہے کہ ایران سعودی عرب کے تعلقات اور اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. یہ 2 بڑے ایسے چیلنج ہیں, جو ایسے 2 بڑے سوال ہیں. ابھی تک تو وہ ایک بیلنس کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے, بیلنس کریٹ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, لیکن ایران اس سے خوش نہیں ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ مثلا ہماری وہ ہمسایہ ملک ہے, اس کے اس کی طرف سے بھی انرجی سیکٹر میں آفرز موجود ہیں. اچھا آپ کے لیے تجارت فیزیبل بھی ہے. میرا خیال ہے میر صاحب کہ جس طرح سے ڈپلومیسی ہماری اب آگے چل رہی ہے, پازیٹیو ہے, انڈیکیشن ہے, بہتری کی طرف ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ سعودی عرب اور ایران کا مسئلہ بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کوشش کریں گے, تو امید ہے کہ حل ہو جائے گا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ حل ہوگا, میں اس میں تھوڑا سا اختلاف. جی آپ کے خلاف میرا خیال ہے کہ یہ حل تو نہیں ہو سکتا, اس میں بہت سے پہلو ہیں کیوں نہیں حل ہو سکتا, لیکن اس ایک ہوتا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن, ایک ہے ڈسپیوٹ مینجمنٹ. میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈسپیوٹ مینجمنٹ کی طرف اس حوالے سے جانا چاہیے کہ کس طرح ہم بیلنس کریٹ اس طرح کریں کہ آپ دیکھیں نا اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی ایک منصوبہ بھی نہیں چل رہا. ہاں, ایک بھی نہیں چل رہا. جبکہ اچھا ہمارا کوئی بینکنگ سسٹم نہیں ہے, آپس میں کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے, کوئی آپ کے جو پرانی چیزیں تھیں وہ بھی بند ہو چکی ہیں. اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے کہ آپ کی جو ڈپلومیسی ہے, جو آپ نے بات کی ہے, وہ ڈپلومیسی کو اگر آپ اس لیول پہ جائیں
اور اپنے آپ عرب دوستوں کو اس حوالے سے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ کچھ ریلیف آپ کو اس صورت میں بھی مل سکتا ہے ہماری اکانومی کو کہ ہمیں ایران کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے جو کاروباری تعلقات ہیں اس کی طرف بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو لہذا کچھ ڈپلومیسی کو زیادہ افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. اور اگر پاکستان ظاہر ہے اس وقت تو چونکہ سعودی عرب سے اور یو اے ای سے زیادہ جو وہ بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے تو لہٰذا تو زیادہ بات جو ہے نا میرا خیال ہے انہیں کی سنی جائے گی. تھوڑی دوسری چیزیں جو ہیں اٹس اے ویری good opportunity for Pakistan to utilize this opportunity of meeting Crown Prince. اور جو ہمارے پرابلم ہیں ان کو سارا پتہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ $7 بلین کی تو انہوں نے پرومس کیا, ہو سکتا ہے کہ مزید بھی وہ اس میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں. تو یہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. لیٹس ہوپ 16 تاریخ دور نہیں ہے, 2 دن بعد انشاءاللہ وہ تشریف لے آئیں گے اور ان کی بڑی گرینڈ ریسیپشن کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگا. آپ کو پتہ ہے فائنینشیل کرائسس ہے ملک میں بڑے, اور انہوں نے کہا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ اسٹیٹ بینک سے لون لینا بند کر دیں حکومت کو. پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا 15 ارب روپے ڈیلی جو ہے وہ ہمارے ایکسٹرا خرچ ہوتے ہیں, ہم لون لیتے ہیں ان سے. انہوں نے کہا ایک تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ لون نہ لیں آپ, اور دوسرا گیس کو بڑھائیں تو پھر ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے 30% کی, تو لوگ تو پہلے ہی چیخیں مار رہے ہیں کیونکہ مہنگائی جو ہے پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے. کیونکہ تیل کی قیمت بڑھے, بجلی کی قیمت بڑھے, گیس کی قیمت بڑھے. اب تو پرابلم یہ ہو گیا میر صاحب کہ گیس جو ہے وہ گھریلو جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں مل رہی ہے, اس کو ٹائم کر دیا ہوا ہے. اور CNG تو آپ کو پتہ ہے کہ 3-3 4-4 دن کے ناغے ہو رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کرائسس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے گیس کا جو ہے وہ قطر کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے اور اس کا ایک خبر تھی کہ کچھ کارگو اس کا جو تھا وہ ڈیلے تھا. دوسرا آپ کے پاس آپشن وہی ہم دوبارہ اگر بات کریں تو گیس کے حوالے سے ایران ہے آپ کے پاس. تو 3 دنیا کے ملک ہیں جن کے پاس گیس کے بڑے ریزرو ہیں, رشیا, ایران اور قطر. جو آپ کا وہ رشیا والا پورشن ہے ایک وہ جو ہے وہ تاپی والا ہے. جی ہاں ٹاپی والا وہ تو رکا ہوا ہے ابھی. جی ہاں تو وہ بھی ابھی افغانستان کی سچویشن ہے, دیکھیں وہ کب میچور ہوتی ہے. ایران نے اپنا پورشن کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ادھر اگر ایران کی کریں تو ایران نے 300 کلومیٹر پہ پائپ رکھا ہوا ہے. تو وہ تو میں وہی بات کہتا ہوں کہ بعض دفعہ تو میں اس پہ لکھتا بھی ہوں کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ انڈیا ہو یا ایران, ہماری انلیگل ٹریڈ کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ تو مافیا جو ہے وہ کر رہا ہے. ڈیزل آ رہا ہے, وہاں سے ڈیزل آ رہا ہے, انڈیا سے بھی مال آ رہا ہے, آپ کی بھی جو چیزیں جاری ہوں گی ادھر سے. اور بٹ صاحب انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے یہ اس کا پیسہ جو اس کی جو ترسیل ہے وہ یقیناً حوالہ ہنڈی سے ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بہت ہی جو ہے نا کم سے کم لیول پہ سمجھیں نا تو $10 ارب کہیں نہیں گیا ہوا. تو اتنا پیسہ جو ہے, اور ابھی اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ان کے اتھارٹیز بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جو ریمیٹنس ہیں وہ $30 ارب تک ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ $10 ارب جو وہ ہے وہ تو یہی انلیگل ٹریڈ کا ہے. وہ آپ کو کیسے جو ہے وہ سسٹم میں آ گیا؟ وہ تو سسٹم میں آ ہی نہیں سکتا. جو ایک بندہ انلیگل مال منگوا رہا ہے وہ لیگلی پیسے تو بھیج ہی نہیں سکتا. اچھا لیکن تو ایک چیز تو یہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی گیس کے اندر جو شارٹیج ہے, ایک تو آپ قطر کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ پہلے سے بہت اچھے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر نے وہاں وزٹ بھی کیا ہے اور آپ کے وہاں پہ وہ 1 لاکھ کے قریب سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی ملنے کے امکانات ہیں. لیکن اگین ایک یہاں پہ بات آئے گی بٹ صاحب کہ سعودی عرب کے اور قطر کے تعلقات, تو لہٰذا ایک بہت اچھی لیول کی پاکستان کو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. اور صرف یہ نہیں ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے نہیں, بلکہ اوور آل اور ودن عرب کنٹریز بھی آپ دیکھیں کہ معاملات موجود ہیں. یمن کا مسئلہ چل رہا ہے, سیریا کا چل رہا ہے, یہ چیزیں. اب پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنا جو IMF کے ساتھ جو سچویشن ہے, یا تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف بڑھائیں اور عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز, یوٹیلیٹیز کے اوپر بوجھ جو ہے اس کو کم کریں. دیکھیں ایک ادارہ آپ کو پیسے دے گا تو وہ اس کی واپسی کے لیے آپ سے طریقہ تو پوچھے گا کہ آپ کیا کریں گے.
اگر وہ انہوں نے کہا ہے یا ہم نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے آپ کو دیں گے، تو وہ تو ایک پرماننٹ چیز چاہیں گے کہ آپ فکس بتائیں کہ آپ کتنے پیسے. تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ جی میرے اتنے کنزیومر ہیں بجلی کے، اتنے گیس کے ہیں، اور میں اگر اتنے پیسے بڑھا دوں تو اتنا پیسہ ادھر سے آ جائے گا، اتنا پیسہ ادھر سے آ جائے گا. تو آپ تو اپنے لیے آسانی ڈھونڈتے ہیں، لیکن اوورآل کیا اس کا امپیکٹ آتا ہے؟ اوورآل امپیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو ہے ہی زیادہ، اب کاسٹ آف لیونگ بھی آپ کے بس سے باہر بس سے باہر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن تو لہٰذا ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز کی جو گنجائش پاکستان میں میر موجود صاحب ہے. گیس کے حوالے سے ایک بات اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ حکومت نے خود کہا ہے کہ 50 ارب کی گیس چوری ہوتی ہے. ہاں جی 50 ارب کی. تو آپ چوری پکڑنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اچھا اس میں اور پکڑ کے اس کو پھانسی پہ لٹکائیں. اچھا دیکھیں بٹ صاحب کہ جو میجر، میرا خیال ہے کہ یہ ہاؤس ہولڈ کی چوری نہیں ہے، اس کی تو چند پرسنٹ نہیں یہ کمرشل انڈسٹریل اور انڈسٹریل ہے. جی ہاں کمرشل بالکل ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر بھی نہیں دیا ہوا کہ پاکستان کی سر اٹھائیں جیل میں ڈالیں 14 یہ سال سب کے سے- لیے، ضبط کریں پراپرٹیز ان کی. تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ جو وہ ہے- وکیل کر لیتے ہیں، وکیلوں کو 1-2 کروڑ فیس دے دیتے ہیں، 10 سال کیس چلتا رہے گا. اس طرح سے نہیں. سر یہ تو آپ نے چوری پکڑ لی، اٹھاؤ اسی دن اسی وقت رجسٹر کا، آگے 14 سال کی سزا. بس تو یہ جو میں چیز دیکھتا ہے ہوں نا، کون چوری کرتا سر ہے. اس کے واقعی سب کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اور ہے بٹ صاحب، جو سروس پرووائڈرز ہیں خاص طور پہ انرجی کے جی ہاں سیکٹر جی میں، ہاں اس میں گیس کی 2 بڑی کمپنیاں ہماری ڈسٹریبیوشن میں ہیں، نارتھ اور ساؤتھ اور میں. ہاں اور اسی طرح بجلی کے حوالے سے دیکھیں تو کے ای ہے، اور اپنا کے الیکٹرک ہے، اور واپڈا ہے. اچھا اس میں جو آپ کی کلیکشن میں جو پرابلم آتی ہے، آپ کو پولیس کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس میں صوبائی حکومتیں جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا کنٹرول کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے، پولیس ان کے انڈر ہے. ان کا کوآپریشن جو ہے ان اداروں سے نہیں ہوتا، اور خود گورنمنٹ کے اپنے ادارے بڑے ڈیفالٹ پہ ہیں. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، ہاں بالکل. وہ بھی ہیں. اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ گراہے بگائے لسٹ آتی جی رہتی ہے. ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کہ وہ بجلی کے بھی ڈیفالٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے لیول پہ ڈیفالٹر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کو لانا چاہیے. اور ایک چیز اور ہے کہ جو صوبے اپنا حصہ لے رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ سے، یہ ایک دفعہ پہلے بھی چودھری شجاعت صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب آپ این ایف سی سے حصہ دیتے ہیں صوبوں کو، اگر کلیکشن آپ ان کے پاس رکھیں گے تو آپ پہلے وہ پیسے جو ہے وفاق جو ہے وہ پیسے اپنے منہا کرنے کے بعد ان کو ادا کریں. کہ اگر آپ نے بجلی دی ہے ایک پروونس کو تو اس کی ذمہ داری پروونس کی لگا دینا کہ آپ کے پاس اتنی بجلی دی گئی ہے، یہ پیسے آپ لینا آپ کی ذمہ داری ہے. تو کلیکشن جو ہے وہ اگر صوبائی حکومت نہیں کرتی تو جتنا شارٹ فال ہے اس کے این ایف سی ایوارڈ کے حساب سے جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں، پھر اس میں سے ڈیڈکشن کیے یہ جائے. بڑا اچھا پرپوزل ہے سر آپ کا. اس کے بغیر آپ نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. آپ دیکھیں واپڈا میں کوئی فوج آپ لا کے کام نہیں کر سکتے. نہیں وہ اس سے نہ آپ سوئی گیس میں فوج بٹھا کے یا رینجر بٹھا کے کام کر سکتے ہیں. نہیں وہ سولوشن ہی نہیں ہے. سولوشن یہ تو ہے وہی کہ جو آپ سول نے دیا انتظامیہ جو ہے اس کا اس میں انوالومنٹ لائیں، اور جو ڈسٹریبیوشن جو کمپنیز ہیں، ڈسکوز ہیں، ان کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کا جو ہے وہ ایک تعاون ہونا چاہیے. اور کلیکشن کے حوالے سے اوورآل صوبائی حکومت ذمہ دار. بالکل صحیح. ہم آپ کا بھی تعلق میڈیا سے ہے، ہمارا بھی کافی عرصہ ہو گیا اس میں میڈیا میں. آج ہی بیان پڑھا اخبار میں دیکھا ہوگا کہ منسٹر فار انفارمیشن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں جو گند پھیلایا جا رہا ہے، ایکسٹریمسٹ ویوز پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں، غلط قسم کی پوسٹ کی ڈالی جاتی ہیں اور بلیک میلنگ کی جاتی ہے. حالانکہ سائبر کرائم ایکٹ ہمارے یہاں موجود ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مینیس ہے. اور اب اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے جو قوانین ہیں، ریگولیشن ہیں، وہ فریڈم آف پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ملک میں بہت زیادہ فریڈم آف اسپیچ اور پریس ہے. جس کی جو مرضی آتی ہے کرتی ہے، جس کی جو مرضی آتی ہے شام کو ٹاک شو میں بولتا ہے. اور اب اور کس طرح کی فریڈم چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، بلکہ میاں نواز شریف کو بھی جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی کافی اس قسم کی پوسٹ آتی رہی ہیں.
تو دیکھیں جب تک آپ سزا نہیں دیں گے، پکڑ کے کیس نہیں چلانا. جب آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا، نمبر پتہ چل گیا، بندے کا پتہ چل گیا، اسٹیٹ میں سر 10 سال 14 سال جیل میں ڈالیں اس میں یہاں کو. پہ اگر آپ ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے اور بلیک میل ہوتے رہیں گے کہ جی یہ فلانا ہے تو یہ اس میں نہیں آتا، یہ ایکٹ میں نہیں آتا، تو وہ بات نہیں بنتی. نہیں بٹ صاحب یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیز ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے ایکٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں ایتھکس کی بھی بڑی بات ہے ایکٹ کے علاوہ، کہ میں اگر اپنی ایک ایتھکس ہو تو سوشل میڈیا پہ آئے گی نہیں پوسٹ. تو میں دیکھیں وہ ہے کہ مثلا میں اگر لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یار وہ اس سے کیا امپیکٹ آتا ہے، اور مجھے خود جو ہے اپنے آپ کے اوپر جو آئے گا کہ مجھے یہ چیز سیلف سینسر کی جو بات. اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ بھائی جیسے کارٹون ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کارٹون ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بظاہر تو وہ آپ کیریکیچر ٹائپ سے بھی ہوتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک کہ آپ بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک نیوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سم ہاؤ وہ نیوز جو ہے وہ بڑی سخت بھی ہوتی ہے. اور ایسا ہوا ہے کہ ایسی نیوز جو ہیں اور ایسی جو کارٹون جو ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ ڈسکشن میں آئے اور ان پہ بھی بڑے اعتراضات کیے گئے. اور لاہور سے ایک اخبار چھپتا تھا اس وقت، فرنٹیئر پوسٹ، اس میں جو خاص طور پہ کارٹون ہوتا تھا وہ بہت ڈسکشن میں آتا تھا. اب کارٹون کا دور ذرا تھوڑا سا کمزور ہو گیا، تو اس میں لوگ یہاں سے ہم یہ سب یہیں سے کارٹون سے سلسلہ آگے بڑھائے ہوئے، اور وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی اسلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان. ٹیکنالوجی میں آپ کے اہم قدم. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک.